نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ پارہ 29 سورہ قلم، رکوع 1 آیت نمبر 17 تا 29۔ گزشتہ درس میں باغ والوں کے واقعے کا ذکر تھا اور ہم نے گزارش کیا تھا کہ یہ باغ ایک نیک صالح بندے کا تھا جس میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ ہوتا تھا، لیکن ان کے اولاد نے اسے باغ سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ بند کر دیا، اور پھر انہوں نے آپس میں قسم اٹھا کے عہد کر لیا، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ اب ہم صبح سویرے جا کر کھیتی کاٹیں گے تاکہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو، محتاجوں کو کوئی خبر نہ ہو۔ اور ان تینوں بھائیوں کا آپس کے اس منصوبے پر ان کا آپس میں اتنا پکا اعتماد تھا، یقین تھا کہ انشاءاللہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ یہ تو سنت عمل ہے، پڑھنا چاہیے تھا، امم سابقہ سے چلی آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اگر انشاءاللہ نہ کہہ دے تو وہ جو گائے تھا وہ قیامت تک نہ پاتے۔ مستقبل میں آپ کوئی کام کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، ہفتہ بعد، 10 دن بعد کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے لا یستثنون کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس استثناء سے مراد انشاءاللہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں پڑھا۔ اور بعض حضرات اس مقام پر استثناء کا معنی کرتے کہ ہم پورا غلہ گھر لائیں گے، فقیروں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا استثناء نہیں کریں گے۔ فطاف علیہم طائف من ربک، پھر گیا اس کھیت پر اور اس باغ پر ایک پھرنے والی آفت آپ کے رب کی طرف سے، جس سے کھیتی اور باغ دونوں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ پھیرنے والا ایک آگ تھی جس نے سب کڑے فصل کو جلا کر خاکستر کر دیا، سیاہ کر دیا، اور یہ وہم نائمون، نزول عذاب کے وقت یہ حضرات سوئے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی جو ہے آرام فرما رہے تھے، محو خواب میں تھے۔ اور پھر فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، سریم کا معنی ہے پل کاٹنا، سریم بمعنی مسروم، مقطوع بھی آتا ہے، اور یہ بہتر معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ نے اس کھیتی کو ایسا بنا دیا جیسے کھیتی کو کاٹ کرنے کے بعد صاف زمین رہ جاتی ہے، لیکن سریم کا ایک معنی رات بھی ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے تو معنی یہ ہوگا کہ جیسے رات کی تاریکی سیاہ ہوتی ہے، کالسریم میں کاف تشبیہ کے لیے ہے، تو یہ کھیتی بھی رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اور پھر آپس میں فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، اگر کھیتی کاٹنا ہے تو چلو، سویرے اٹھو،
جلدی کرو. وہم یتخافتون، گھر سے نکلتے وقت یہ لوگ تینوں بھائی آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. ابھی کیوں کرتے تھے بھائی؟ اسی لیے کہ کسی غریب مسکین فقیر کو پتہ نہ چلے اور وہ ہمارے ساتھ نہ چل پڑے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین. لیکن ہوا کیا؟ وغدوا علی حرد قادرین. حرد کا معنی غیظ و غضب دکھانے کے معنی پر بھی آتا ہے، اور اہتمام کا بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے تھے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے، طاقت ہے، ہماری باغ ہے، ہماری کھیتی ہے، ہماری فصل ہے، ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم کسی غریب مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے. فلما رأوها قالوا انا لضالون. مگر جب کھیت کو دیکھا، باغ کو دیکھا، بھائی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پایا. ابتدا میں تو یہ کہنے لگے کہ ہم جگہ کو بھول گئے ہیں، محلے حقوق کو بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں، یہاں تو نہ باغ ہے نہ کھیت ہے. مگر پھر قریبی مقامات سے، نشانات سے معلوم کیا اور اس پر غور و فکر کے بعد نتیجے پر پہنچے کہ جگہ تو یہی ہے. اور کھیت ختم ہو چکا ہے، 10 گنبد ہو چکا ہے. تو آپس میں کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے. حتی قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون. میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ تینوں بھائی تھے، ان تینوں میں جو درمیانی بھائی تھا، بیچ والا، جو اپنے باپ کے مال کو خرچ کرنے پر خوش ہوتا تھا، دوسرے بھائیوں کی طرح کنجوس نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ تم اللہ کے نام کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کے پاکی کیوں بیان نہیں کرتے، اور فقراء مساکین سے اپنے مال بچا لینے کی تدبیر کا منشا بھی یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کے بجائے اور دے گا. آپ دوسروں پر خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اور دے گا. اللہ تعالی خرچ کرنے والوں کو اپنے پاس سے اور زیادہ دیتا ہے. ومن يبخل فإنما يبخل، کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. پھر انہوں نے اقرار کیا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. جب دوسرے بھائیوں نے درمیانی بھائی کی بات نہیں سنی، مگر پہلے تو نہیں سنی، ابتدا نزول عذاب سے قبل تو نہیں سنی، جب عذاب آیا تو بعد میں ان کو سمجھ بھی آ گیا. افرس تحت رجلک ام حمار، بعد میں پتہ چلا. اور پھر اعتراف بھی کیا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے فقراء کا حصہ نہ لینے کا جو عہد کیا تھا غلط کیا تھا، ہم نے غریبوں فقیروں مسکینوں کو محروم کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا غلط کیا تھا. اور جو درمیانہ آدمی تھا، درمیان والا بھائی تھا، اس نے صحیح بات کی، اگرچہ دوسرے
بھائیوں کی باتوں میں آ کر اس کی غلط رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا تاسک کے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ نہ شکر تھے، کنجوس تھے، تو درمیان والا بھائی بھی اس میں پھنس گیا، لہذا اس کا حشر بھی دیگر بھائیوں، کیونکہ سب کا مال ایک ہی تھا، ایک باپ کے اولاد تھی، باغ بھی شریک تھا، تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، خیال نہ رکھنے کا ارادہ صرف کیا تھا تو اللہ نے اس کے باپ کو تباہ کر دیا، عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں یہی سبق ہے اہل مکہ کے لیے، تنبیہ ہے کہ تم نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نعمت رسولا عظیما، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے رسولا عظیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت تھی ہے، بیت اللہ شریف بہت بڑی نعمت، مضبوط معیشت بہت بڑی نعمت، کفار مکہ کو اس سے عبرت حاصل، نہ شکر نہیں کرنا چاہیے تھا، کفران نعمت، شکر نعمت ہے تو چندہ کی نعمت ہے تو عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما، تو فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا انہیں، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا، انا بلوناہم، اے اہل مکہ، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنت، باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا، کہ وہ ضرور توڑ ڈالیں گے اس کا پل، مصبحین، صبح ہوتی ہی، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ تک نہیں کہا، فطاف علیہا، پھر گئی اس باغ پر، طائفن، ایک پھرنے والی آفت، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور اسی حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، سو رہے تھے، فاصبحت، پس وہ ہو گیا، فصارت، پس وہ ہو گیا وہ باغ، کالسریم، جیسے کٹی ہوئی کیتی، فتنادوا، تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح ہوتی ہی، ان اغدوا، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پل توڑنے والے ہو، فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے تھے، اسی لیے کہ اللہ يدخلن اليوم، کہ ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے اس میں، اليوم، آج کا دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سویرے ہی جا پہنچے، علی حرد، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، قادرین، قدرت رکھتے ہوئے، فلما رأوہا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہم تو بھول گئے ہیں باغ کو۔ پھر جب آس پاس محل وقوع کے علامات، نشانات وغیرہ پر غور کیا تو بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے بلکہ ہم تو بدنصیب ہیں، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ہماری قسمت ٹوٹ گئی ہے۔ قال اوسطهم، کہا ان کے درمیان والے نے، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، لولا تسبحون، کہ تم کیوں تسبیح نہیں کرتے، قالوا، بولے، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک
ہم ہی ظالم تھے. اور مختصر واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.